شوہر نے ایک شام سنجیدگی سے بیوی سے کہا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی کے ہاتھ سے چائے کا کپ کانپ گیا۔ کیوں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شوہر نے سرد لہجے میں جواب دیا، پچھلے 1 سال سے ہمارے درمیان میاں بیوی جیسا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں اپنے آفس کی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور جلدی اسے شادی کر لوں گا۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح بیوی کے دل میں اتر گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو مجھے طلاق دے دو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شوہر نے بیزاری سے پوچھا، کیسی شرط؟ بیوی نے دھیرے سے کہا، 10 دن تک ہر شام مجھے گود میں اٹھا کر بیڈ روم تک لے جایا کرو گے، بس اتنا ہی۔ شوہر نے دل میں سوچا، 10 دن تو یوں ہی گزر جائیں گے۔ اسے یہ ایک معمولی سی بات لگی، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گیا۔ پہلے دن جب اس نے بیوی کو گود میں اٹھایا تو عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی جو شاید برسوں سے پل رہی تھی۔ بیوی نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ وہ کتنی ہلکی ہو گئی ہے۔ تم کمزور ہو گئی ہو کیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ بیوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ دوسرے دن اسے اٹھاتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، جیسے خون کی روانی کم ہو۔ تیسرے دن ان کا بیٹا دروازے پر کھڑا ہنس کر بولا، واہ ابو، آپ تو پھر سے امی کو ویسے ہی اٹھا رہے ہیں جیسے بچپن میں کہانیاں سناتے تھے۔ شوہر کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ چوتھے دن اسے اچانک وہ وقت یاد آیا جب شادی کے بعد وہ اسی طرح اپنی دلہن کو باہوں میں اٹھا کر کمرے تک لایا تھا۔ تب دونوں ہنس رہے تھے، خواب دیکھ رہے تھے، وہ کہاں کھو گئے؟ 5ویں دن بیوی نے آہستہ سے کہا، یاد ہے تم کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری دنیا ہوں؟ شوہر نے نظریں چرا لی۔ اسے لگا جیسے وہ ماضی کے آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہو۔ 6 دن وہ دفتر میں اپنی محبوبہ کے سامنے بیٹھا تھا، مگر ذہن گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی باتیں اب اسے اتنی دلکش نہ لگ رہی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس محبت کی تلاش میں ہے وہ شاید ایک عارضی کشش ہے، نہ کہ زندگی بھر کا ساتھ۔ 7ویں دن جب اس نے بیوی کو اٹھایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہلکی محسوس ہوئی، جیسے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا، جیسے کہیں وہ واقعی اسے چھوٹ نہ جائے۔ 8ویں دن بیوی نے سرگوشی کی، بس 2 دن اور باقی ہیں، پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ لفظ آزاد اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کیا وہ واقعی قید تھا یا وہ خود اپنی خواہشات کا قیدی بن چکا تھا؟ 9ویں دن اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی دواؤں پر پڑی۔ یہ دوائیں کیسی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ بیوی چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرے علاج کی ہیں، مجھے کینسر ہے، آخری سٹیج۔ ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ وقت نہیں بچا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ بمشکل اسے بستر تک لے جا سکا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ بیوی نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ، میں بس یہ چاہتی تھی کہ ہمارا بیٹا ہمیں ایک بار پھر ساتھ دیکھے جیسے پہلے تھے۔ وہ یاد رکھے کہ اس کے ماں باپ ایک دوسرے کا سہارا تھے، اس لیے یہ 10 دن مانگے۔ شوہر کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، طلاق کے کاغذات، دوسری شادی کے خواب، سب بے معنی لگنے لگا۔ 10ویں دن وہ دفتر نہیں گیا۔ شام کو اس نے بیوی کو باہوں میں اٹھایا تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ بیوی نے گردن اس کے سینے سے لگا لی۔ شکریہ، میری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس نے سرگوشی کی۔ شوہر نے روتے ہوئے کہا، یہ آخری نہیں ہوگی، ہم علاج کروائیں گے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بیوی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کچھ فیصلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، بس ایک بات یاد رکھنا، محبت وقت مانگتی ہے۔ جب ہم وقت نہیں دیتے تو محبت خاموشی سے مر جاتی ہے۔ چند ہفتوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شوہر کے ہاتھ میں طلاق کے وہی کاغذات تھے جو اب محض بے جان کاغذ بن چکے تھے۔ بیڈ روم تک کا وہ راستہ ہمیشہ کے لیے اس کی یادوں میں نقش ہو گیا، جہاں 10 دن تک وہ اپنی بیوی کو گود میں لے کر گیا تھا۔ اس نے دوسری عورت سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جس محبت کی تلاش میں تھا وہ تو اس گھر میں موجود تھی، بس وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ اکثر دروازے پر کھڑا ہو کر سوچتا کہ کاش وقت واپس لوٹ آتا، مگر وقت کبھی پلٹ کر نہیں آتا، وہ بس سبق دے کر گزر جاتا ہے۔